السلام علیکم، ہما قریشی ناولز چینل پر خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ لمحہ کہاں تھا میرا کی کس نمبر 7 کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جناب آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور یہ لمحہ کہاں تھا میرا کی کس نمبر 7 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ لمحہ کہاں تھا میرا، لکھاری ہما قریشی، کس نمبر 7۔ تابش بچیوں کی ہمراہی میں میٹنگ کی وجہ سے اسلام آباد کے ہوٹل میں ایک دن کا قیام کرتا سیدھا کراچی پہنچا تھا۔ تو رشتے وار اور بچیوں کو وہ کسی بھی بات کی بھنک پڑنے سے قبل سیدھا کمرے میں پہنچا چکا تھا۔ السلام علیکم سر، قاسم صاحب تابش کو روم سے باہر آتا دیکھ فوری اس کی جانب بڑھتے نزدیک آئے۔ وعلیکم السلام، عربا میڈم کس روم میں ہے؟ ماتھے پر ڈھیروں بل سجائے وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ سر میڈم روم میں نیچے ہی ہیں، وہ ان کے دوست گیسٹ روم میں ہے اور ان کے دوست گیسٹ روم میں ہے۔ تابش نے اس عورت کی ہٹ درمی پر لب کھینچے۔ عربا میڈم کو بلا کر لائیں ذرا، وہ لاؤنج میں ہی نشست مال تھا، شدید غصے میں تھا۔ اوکے سر، وہ تابش کے حکم کی تکمیل میں فوری طور پر عروا کے کمرے کی جانب بڑھی، ساتھ ہی دروازے پہ ہولے سے دستک دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی آفت آ گئی ہے صبح صبح؟ وہ ظاہر آنکھوں والی حسینہ بیزاری سے آنکھیں مسلتی اپنی سلک کے نائٹی سنبھالتے دروازے تک آئی۔ میڈم سر نے آپ کا بلاوا بھیجا ہے، وہ مؤدب لب و لہجے میں بولتے احتراماً نظریں جھکا چکے تھے۔ کیا؟ تابش آئے کیا؟ ساری خماری بھگ سے ہوا ہوئی تھی، وہ چہک کر گویا ہوئی۔ جی میڈم سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تابش کا حکم سنا کر واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ بالوں کو ہاتھ سے درست کرتی ان کے ہمراہی میں ساتھ ہی قدم اٹھاتی نیچے آئی۔ سر میڈم آ گئی ہیں، قاسم صاحب کی آواز پر سرخ لیے بیٹھا تابش چونکا، ذرا کہ ذرا نظر اٹھا کے اپنے نام کی بیوی کو دیکھا، جس کی شخصیت میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پراعتماد دکھائی دے رہی تھی، اپنے حلیے سے لاپرواہ بھرپور انداز میں مسکراتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی نظر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے تابش ڈارلنگ، کیسے ہو تم؟ کو ایک جھٹکے سے گلے سے لگی تھی۔ تابش سٹ پٹا کر رہ گیا۔ دور رہو مجھ سے، لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے جھٹک کر خود سے دور کیا تھا۔ او ہنی کیا ہوا؟ ایسا بہیو کیوں کر رہے ہو؟ وہ ناراض ہوئی۔ قاسم صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں چلتا کیا تھا، جو حکم کی تکمیل کرتے وہیں سے پلٹ گئے تھے، جبکہ اب تابش کی شرارے اگلتی نگاہیں عروا کے حسین چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے طیش میں استفسار کیا۔ کیوں؟ کیا میں اپنے ہسبینڈ کے گھر نہیں آ سکتی؟ وہ سبز آنکھیں چلاتی نزاکت سے کہتے ایک بار پھر نزدیک آئی۔ عروا میں نے کہا دور رہو مجھ سے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بآواز بلند چلایا تھا۔ کیوں؟ بیوی ہوں تمہاری، حق رکھتی ہوں تم پر، وہ اٹھلا کر بولتی زبردستی اس کی وہاں کا حصہ بنی تھی۔ عروا میں نے کہا دور رہو مجھ سے، اس سے قبل کہ میں کوئی انتہائی سخت قدم اٹھا لوں۔ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش میں ناکام وہ انتہائی درستگی سے بولا، جبھی کوئی چیل کی تیزی سے قدم اٹھاتا نزدیک آیا تھا اور ایک جھٹکے سے عروا کو پیچھے دھکیل کر تابش کے سامنے ڈھال پر کر کھڑا ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تابش کے ساتھ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ دھرشوار شور شرابہ سن کر باہر آئی تھی، مگر عروا کو دیکھ وہ غصے سے بھری انتہائی طیش میں گویا ہوئی۔ عروا اس کی جرأت پر ہولے سے مسکرائی۔ او ہنی، کیا میں نے اس بات کا برا منایا کہ یہ میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو پھر تم اس کی سیکنڈ چوائس ہو کر فرسٹ پر کیسے سوال اٹھا سکتی ہو؟ وہ جو چاہتی تھی وہی ہو بھی رہا تھا۔ دھرشوار نے پلٹ کر بے یقینی سے تابش کو دیکھا تھا۔ تابش یہ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ او ہنی، شاید تابش ڈارلنگ نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں ابھی بھی تابش کے نکاح میں ہوں۔ رانیہ وانیہ کی ماں، مہندی رنگے بالوں کی لٹوں سے کھیلتی ماں نے خاجی سے بولی۔ بکواس بند کرو تم، ہماری سپریشن ہو چکی ہے۔ تابش نے دانت کچکچا کر اسے باز رکھنا چاہا۔ تو تابش یہ عورت ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس بار وہ سیخپا ہوئی۔ دورے تم یہاں آؤ، میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس مکار عورت کی کسی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھرشوار کو اپنے حصار میں لیتا سمجھانے کی غرض سے بولا، جو اسے شکوہ کناہ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ نگاہیں چرا گیا۔ تابش کیا تم نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کر گئی کہ عروا کیا تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ وہ برہم ہوا۔ تابش کیا یہ عورت اب بھی تمہاری بیوی ہے؟ درے کا چہرہ شدید سبکی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ تو میری بات تو سنو، میں نے کہا کیا یہ عورت اب بھی تمہارے نکاح میں ہے؟ تابش مجھے سچ جاننا ہے بس۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتی 2 قدم دور ہوئی۔ اس نے ایک گہری تعاسفی سانس خارج کی۔ ہاں، وہ اس کے چہرے پر پھیلتا کرب دیکھ سپاٹ تاثرات سے بولتا اسے ارج سے فرش پر پٹک چکا تھا۔ وہ سیاہ رنگ آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے بھاگتے قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
وہ شکستہ نگاہوں سے اس منظر کو ہی گھور رہا تھا جہاں سے ابھی در شوار بھاگ کر گئی تھی، جبکہ اس خرافاتی عورت کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تابش میں اپنی بچیوں سے ملوں؟ مکان کے پیچھے لٹ اڑتی معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر سفساریہ گویا ہوئی۔ اپنی درستگی کر لو، تمہاری نہیں میری بچیاں۔ وہ انگشتی ہاتھ اٹھا کر چنگھاڑا تھا۔ مگر مائی لو، یہ بات تو صرف تم اور میں جانتے ہیں نا؟ وہ نزدیک آتی خاصی دھیمی آواز میں مکاری پن سے گوئی ہوئی۔ اور وہاں میں کہتا ہوں پلیز چلی جاؤ میری زندگی سے۔ اگر تم نے میری اولاد کو کسی کے لیے کسی غلط لفظ کا استعمال کیا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لفظ جواب دے رہا تھا۔ وہ اس کی بے بسی پر قہقہ لگا گئی۔ ویسے تمہاری یہ سابقہ محبت تو بہت حسین ہو گئی ہے۔ اس نے مسکرا کر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اور واہ، درشوار میری بیوی ہے، بہتر ہے کہ تم ہمارے معاملات سے دور رہو، اس نے تنبیہ کرنی چاہی۔ ویسے یہ ابھی بھی ویسے ہی نفسیاتی ہے یا پھر تم نے اس کا علاج کرایا ہے اور یہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ آنکھیں گھماتی اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ عروا، اس سے قبل کہ واقعی میرا سب جواب دیجیے۔ اس نے پریشانی سے پیشانی مسل کر اسے باز رکھنا چاہا۔ دیکھو، تم اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو میں تمہاری نفسیاتی بیوی پر رحم کھا کر اپنا منہ بند رکھ سکتی ہوں، ورنہ تو جتنے دن یہاں رہنا ہے مرتی رہو، اور ہاں، اس پر منہ چھپا کر نہ بھاگنا۔ جب جانا ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا تاکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکوں۔ وہ ناگوار لہجے میں بولتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ کندھے اچکاتی، جمائیاں روکتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ دریار، تم ایک منٹ کے لیے میری بات سنو گی؟ وہ بیٹھ کے سرہانے سے قریب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے روتی دریشوار کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات۔ جھوٹے ہو تم سب، تم سب جھوٹے ہو۔ پہلے ماما نے مجھ سے جھوٹ کہا، اب تم نے دوسرا جھوٹ بولا ہے۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ پاگل ہوں کیا میں؟ وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتی آپے سے باہر تھی۔ درشوار میری جانی، ہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ وہ خرافاتی عورت تم سے جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ صرف ادھورا سچ ہے۔ وہ شدت سے روتی ایک لمحے کو تھمی۔ تو پھر کیا ہے پورا سچ تابش؟ رخساروں پہ بہتے آنسو بے دردی سے پہنچے تھے۔ بتاؤ نا تابش، کیا ہے پورا سچ؟ اب نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ اسے رخ پلٹ کر بیٹھتا دیکھ کر بآمیز لہجے میں بولی تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، مگر ہم دونوں کے درمیان پچھلے 3 سالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تھکے سے لہجے میں بولا تھا۔ تو پھر اب تک تمہاری بیوی کیوں ہے تابش؟ وہ رنجیدگی سے کہی، کیونکہ وہ وانیہ اور رانیہ کی ماں ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجے میں سچ اگلا تھا۔ درشوار کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ تو کیا تم اس عورت کو کبھی نہیں چھوڑو گے؟ وہ یوں ہی ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گی؟ آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ درے میری جان، وہ عورت میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میری زندگی تم اور ہماری بیٹیاں ہیں۔ تابش نے اس کا پھولتا سانس دیکھ سنبھالنا چاہا، جو شاید آج پھر نئے طریقے سے اس کے اس غم میں ڈوبی تھی۔ ہماری نہیں تابش، تمہاری اور عربا کی بیٹیاں ہیں وہ انتہائی نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹکتی پیچھے دھکیل چکی تھی۔ ایسا نہ کو یار، میری بیٹیاں تمہاری رویہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تابش کے لہجے میں التجا تھی۔ بیٹیاں بیٹیاں بیٹیاں، میں کہاں ہوں تابش؟ اس سب میں کہاں ہوں؟ میری ذات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ ایک دم ہذیانی سی ہو کر اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ نہ جانے یہ ساری آزمائشیں اسی کے نصیب کا حصہ کیوں بن گئی تھیں۔ درشوار، ریلیکس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح تو تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ تابش نے اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ فوراً پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا تھا، جو ڈھال سے اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ درے پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے تابش نے ہولے سے گال تھپ تھپائے تھے، جو ہو چو خط سے بیگانہ اسے شدید قسم کی ٹینشن میں ڈال گئی تھی۔ یا میرے اللہ، اب تو ہی کوئی رستہ بنا۔ وہ مٹھیوں میں بال کرتا شدید قسم کے کرب میں مبتلا درشوار کا وجود دیکھ رہا تھا، جو شاید ایک بار پھر صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ رانیہ، وانیہ اداس سی بہن کو پکار بیٹھی تھی، جو ڈرائنگ بک پہ جھکی کچھ ڈرا کرنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ذرا توجہ نہیں دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماما گھر میں ہے؟ وہ اداس سے زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہی۔ تو پھر ماما کہاں جائیں گی پاگل؟ وہ متعجب ہوئی۔ وانیہ، میں نیو ماما کی نہیں، عربا ماما کی بات کر رہی ہوں۔ وانیہ نے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا۔ ماما؟ مگر کیوں؟ وہ کیوں آئی ہیں؟ اس کی چھوٹی سی پیشانی پر پل نمودار ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، اور تمہیں پتہ ہے نیو ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پاپا نے کہا ہے کہ آج ہم انہیں بالکل تنگ نہ کریں۔ وہ معصوم جو آنکھ کھلتے ہی ماں کی تلاش میں نکلی تھی، مگر گھر میں منڈلاتی عروا کی آواز سے خوفزدہ ہو گئی۔ تو کیا وہ ہم سے ہماری ماما کو چھین لیں گی؟ وانیہ بھی اداسی سے بولتی اپنی بہن کے پاس آئی۔ ایسا کیوں سوچا میری بیٹی نے؟ تابش جو دروازے کی آڑ میں کھڑا اپنی بیٹیوں کی خوفزدہ آواز سن رہا تھا، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔
بابا ماما کو کیا ہوا؟ وہ آپ کو دیکھ جھٹ بھاگتے ہوئے اس کے سے جا لپٹی تھی۔ میری جان، ماما تھک گئی تھی نا، اس لیے آرام کریں گے۔ میری دونوں ڈالس بہت پیاری ہیں، وہ ماما کو تنگ تو نہیں کریں گی نا؟ اس نے دونوں کو ساتھ ہی گود میں اٹھایا تھا۔ وانیا باپ کے گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ہم ماما کو بالکل تنگ نہیں کریں گے بابا، ہم ماما سے کہیں کہ وہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وانیا کو اپنی ماں کی فکر لاحق تھی۔ تابش کو بے ساختہ ہی اپنوں دونوں بچیوں پہ پیار آیا تھا، جو اس کی زندگی میں کسی فرشتے کی طرح آئی تھی۔ ماما صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی؟ میرا بچہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے دونوں کا ماتھا چوما تھا۔ بابا، عروا ماما کیوں آئی ہیں؟ وانیا خوفزدہ سی گویا ہوئی تھی۔ وانیا، میرا بچہ ماما اور بابا ہے نا آپ کے پاس، تو اتنی اداس کیوں ہے میری پرنسس؟ وہ وانیا کا سوال نظر انداز کرتا اب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بابا، ماما ہم سے کب بات کریں گی؟ اسے تو بس اپنی ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ بھئی ماما اٹھ جائیں تو سب سے پہلے ہماری بیٹیوں سے بات کریں گی۔ وہ بامشکل انہیں بہلا کر روم میں واپس آیا، مگر جان بوجھ کر اسے اگنور کرتی اپنی آنکھیں موندے لیٹی۔ تو ریشوار کو دیکھ لباس تبدیل کرنے کے غرض سے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ دریشوار تابش ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک گہری سا خارج کرتا وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے سرہانے آ کر بیٹھا تھا، ساتھ ہی اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تابش؟ تمہیں سکون کیوں نہیں ہے؟ وہ پھاڑ کھاتے لہجے میں بولتی، چہرے پہ سے ہاتھ ہٹا کر تھوڑی سی اونچی ہو کر بیٹھی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ خفا ہوا۔ کیوں؟ کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ وہ تنزیہ ایبرو اٹھا کر گویا ہوئی۔ بس ایک بار میری بات سن لو پلیز، اس نے بے بسی سے التجا کی۔ کیا سنوں تابش؟ ابھی بھی کچھ کہنا رہ گیا ہے کیا؟ کیا تمہیں میں شکل سے بے وقوف لگتی ہوں یا اتنی پاگل لگتی ہوں جو اب بھی تمہاری کسی بھی فضول بات پر ایمان لے آؤں گی؟ وہ انتہائی درست لہجے میں پنکاری تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ویٹ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ استہزائیہ مسکراتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لائک سیریسلی، مطلب ابھی بھی تمہیں یہ گمان ہے کہ تم درست ہو تابش اور غلط صرف میں ہوں؟ اس نے اپنی جانب اشارہ کرتے سوال کیا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عروا میری بیوی تھی، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، اور وانیا میری بیٹیاں، جن کا ہونا کوئی انہونی بات ہرگز نہیں ہے۔ تم اتنا اوور ریٹ کس بات کا ہے؟ وہ ناراض لہجے میں بولا۔ تو وہ استہزائیہ مسکرائی۔ کیا تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے تابش؟ مطلب پہلے تم نے مجھے بچیوں کی حقیقت سے دور رکھا، پھر تم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہ دینے والی بات مجھ سے چھپائی، اور تم کہتے ہو کہ اس سب میں غلط کیا ہے؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ درے یار، میرا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے تابش؟ دراصل بے وقوف میں ہوں جو تم سب پر جلدی یقین کر لیتی ہوں۔ آج سے سالوں پہلے بھی میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور آج تم نے بھی وہی کیا ہے۔ وہ رنج کی کیفیت سے دو چار بولتی سسک اٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے حصار میں لینا چاہا، جو نفی میں سر ہلاتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ نہیں تابش، جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، مگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عروا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہے تم پر، مگر بات اعتبار اور بھروسے کی ہے۔ بیوی ہوں میں تمہاری، ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے مجھے، مگر تم نہ جانے کیوں ہر بات کو پردے میں رکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے دکھوں سے بچا لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمہارا جھوٹ، ماما کا جھوٹ، بابا کی زیادتی ہر بار مجھے نئے سرے سے اذیت سے دوچار کرتی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے دکھ سے بولتی تابش کو شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ معاف کر دو مجھے پلیز، میں بے بس تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایک بار پھر اسی اذیت و تکلیف سے گزرو۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ نہیں تابش، میں معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں انسان ہوں یار، کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کا جب دل چاہا اپنی مرضی اور فیصلے مسلط کر دیے۔ وہ جذباتیت سے بولتی اپنا دوپٹہ اٹھاتی روم سے ہی نکل گئی تھی۔ مما، رانیہ دریشوار کو روم سے باہر آتا دیکھ چہک کر اس تک گئی تھی۔ مما، بابا کہہ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتی بلی جیسی آنکھوں میں معصومیت سے موئے سوالیہ گوئے ہوئی۔ دریشوار کو نہ جانے کیوں اس بچی میں عروا کی شبیہ نظر آئی تھی۔ اپنے روم میں جاؤ، وہ بے رخی سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مگر مما، اس نے ساتھ ہی قدم اٹھائے۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، تمہاری ماں عروا ہے جو اس گھر میں ہی موجود ہے، تو بہتر ہے کہ تم اسی کے پاس جاؤ۔ وہ شدت سے چنگھاڑی تھی۔ اس کی اس قدر بلند آواز پر وانیا کے ساتھ پاس آتی رانیہ بھی سہم گئی تھی۔ دریشوار، یہ کیا طریقہ ہے بچوں سے بات کرنے کا؟ وہ اس کی بلند آواز سن کر فوری باہر آیا تھا۔ اسے اپنی بیٹیوں پہ چلاتا دیکھ ماتھے پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ ہاں تو سمجھاؤ نا اپنی بیٹیوں کو کہ میں نہیں ہوں ان کی ماں عروا ہے، میں نہیں۔ وہ اس کی جانب پلٹتی درست لہجے میں بولی تھی۔ بابا، وانیا دریشوار کا ایسا رویہ نہ برداشت کر ایک دم روتی ہوئی اس کے پاؤں سے چمٹ گئی، جو فوری گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔
وانیہ میرا بچہ، بابا کی جان کیوں رو رہی ہو؟ تابش اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جس نے کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا تھا وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بابا ماما ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ رانیہ بھی دوڑ کر آتی گھٹنوں کے بل بیٹھے تابش کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ وہ پتھرائی آنکھوں سے بچیوں کو روتا دیکھ خاموش کھڑی تھی۔ تابش نے سن ہوئی کھڑی درشوار پر ایک خفاسی نگاہ ڈال کر دونوں بچیوں کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ بیٹا ماما کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ گھوم گیا ہے ان کا، جب دماغ اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اپنا دل چھوٹا نہ کرو میری پیاری شہزادی، چلو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی درشوار پر تعسفی نگاہ ڈالتا ان دونوں کے لیے باہر لان میں چلا آیا تھا، جبکہ وہ سر چٹکتی کچن میں آ گئی تھی۔ بابا کیا مما ہم سے ناراض ہیں؟ وہ بہل گئی تھی، مگر سوچے اپنی خفاسی ماں پر ہی اٹکی تھی۔ ایسا نہیں ہے، بس مما کا موڈ خراب ہے، اپنی بچیوں کی حساسیت سے وہ خوب واقف تھا۔ تو مما کا موڈ کب ٹھیک ہوگا بابا؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔ میرا گڈا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بابا اربا ماما کیوں آئی ہیں؟ وہ معصومیت سے سوالیہ گویا ہوئی۔ آپ اتنا مت سوچو میری جان، چلی جائیں گی۔ آپ یہ بتائیے آپ کے اسکول کب سے اسٹارٹ ہیں؟ وہ بات کا رخ تبدیل کر گیا۔ منڈے سے، رانیہ تیزی سے بولے۔ تو پھر آپ لوگوں نے اپنی تیاری کر لی، یونیفارم وغیرہ سب دیکھ لیا؟ جی بابا وہ تو سب ریڈی ہے۔ اب ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا بچیوں کی ضد پر گاڑی نکالتا گھمانے باہر لے گیا تھا، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی دریشوار ایک بار پھر اپنی کم مائگی پر آنسوؤں سے رو پڑی تھی۔ تابش تابش تابش، چاروں جانب سے ایک ہی آواز بلند تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس لڑکے کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا جو یونیورسٹی کے فرضی ہونے والی ریگنگ پر بس رو دینے کو تھا۔ چلو شاباش، جلدی سے مرغا بن جاؤ، ورنہ کلاس میں جانے کا ہر راستہ ہم سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ وہ ببل گم کو ریپر سے نکال کر منہ میں ڈالتا شرارت سے گویا ہوا۔ سوری نا تابش بھائی، جانے دو یار، وہ عاجزی سے بولا۔ نہیں تابش، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار ہم فریشرز کی صحیح سے بینڈ بجائیں گے، تو پلیز اس دھننے میسنے کی شکل دیکھ کر پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزن نے جلدی سے بیچ میں مداخلت کی، جبکہ ارد گرد فریشرز اور سینئرز کا جھنڈ متجسس تھا، اب تابش کے اگلے ایکٹ کا منتظر تھا۔ صبر تو کر جا یار، وہ بساریت سے گویا ہوا۔ ہاں بھائی لڑکے، جلدی بول، مرغا بننا قبول ہے یا پھر بھگو دے تمہیں ان پانیوں میں؟ وہ شرارت سے بلو بلیک انک سے بھرے پانی کے ٹپ کو دیکھ شرارت سے بولا تھا۔ میں 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 آپ سب کو آپ کی من پسند جگہ پر لنچ کرا سکتا ہوں، مگر پلیز مجھے پانی میں نہ ڈبوئیے گا۔ وہ جلدی سے بولا۔ یہ ذرا تیز ہی قسم کا لڑکا تھا، ورنہ باقی سب لائن سے مرغا بنے کھڑے تھے اور اب بانگ بھی لگا رہے تھے۔ یہ ایریا مین یونیورسٹی کے انٹرنس سے ذرا فاصلے پر تھا۔ اوہ کیا بولتا ہے دادر؟ اس نے رائے چاہی، جبکہ ان کے مذاکرات ہوتے دیکھ کر برش چھٹنے لگا تھا۔ چلو ڈن ہو گیا، آزر نے حامی بھری۔ دوسری جانب لڑکے نے سکون بھری سانس خارج کی تھی۔ اللہ تیرا شکر، بچت ہو گئی۔ اوے سن، یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت، سمجھ گئے نا؟ اس نے تنبیہ ضروری سمجھی۔ باقی تم سب چلو ذرا اونچی بانگ لگاؤ۔ وہ ذرا چالاک قسم کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے نہ تو ان کی دیے گئے ٹاسک پورے کیے تھے بلکہ موقع پاتے ہی فرار ہو رہے تھے، جنہیں تابش موقع پر ہی پکڑ چکا تھا۔ تابش یار یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ فلیپر پینٹ اور سفید ٹی شرٹ پر ڈینم کی جیکٹ پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو پشت پر بکھرائے، سامنی رنگت میں دھوپ کی تمازت کے باعث سرخیاں سی گھل گئی تھی، جو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی، مگر اسے نیو کمرز کی بینڈ بجاتا دیکھ تعاسفی لہجے میں سوالیہ بولی۔ او درے، کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کی جانب آیا، جو اپنے آنے کا اشارہ کرتی قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی ناراضگی بھانپ کر بولا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ وہ خفا ہوئی۔ کیا؟ وہ ہمنک ہوا۔ یہ کیا سکون نہیں ہے تمہیں اور تمہارے فضول سے دوستوں کو؟ وہ کڑے تیبروں زمین گویا ہوئی۔ یار بس ایسے ہی، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کان کھجاتا بے نیازی سے بولا۔ تمہاری گرل فرینڈ یاد کر رہی ہے تمہیں، وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ او پلیز ڈورے میری پیاری دوست، یار جان چھڑا دو میری اس چپکو لڑکی سے، وہ جان چھڑانے والے لہجے میں بولا۔ تمہیں شرم نہیں آتی تابش؟ روز ایک نئی گرل فرینڈ بنا لیتے ہو، بتعصبی لہجے میں بولی۔ او یار گرل فرینڈ نہیں، جسٹ فرینڈ، اس نے درستگی کی۔ او ہیلو، تمہاری جسٹ فرینڈ میں ہوں اوکے؟ وہ درشوار کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ او ہاں ہاں، وہ شرارت سے مسکرایا جو بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ تمہاری اتنی ساری گرل فرینڈس ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا تم شادی کس سے کرو گے؟ وہ کینٹین کے بیچ بینچ پر بیٹھی پرسوچ سی بولی، جبکہ اس کی نظریں ارد گرد میں گھوم رہی تھیں۔ تم سے، وہ بے ساختہ بولا تھا، جو ٹھہر گئی تھی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، شادی تو تم جیسی کسی حسین لڑکی سے ہی کروں گا، یا پھر اگر تم ہاں کر دو تو
ہاں کرو تو اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا بولے جا رہے ہو؟ دیکھو ابھی تک آرڈر کیوں نہیں آیا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ مس دریشوار پرویز، کیا آپ مجھ سے یعنی تابش ہاشمی سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ وہ یکدم ہی لہجے میں بے پناہ چاہت سے موئن نرم لہجے میں سبساریہ گویا ہوا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے ہمنا خاموش رہ گئی تھی۔ ارد گرد کا ماحول جیسے سب ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ تو بے یقینی سے تابش کے چہرے پر رقص کرتی شرارتی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ مشرق سے طلوع ہوتے سورج کی روشن کرنیں ہر سو اپنے پنکھ پھیلا رہی تھیں۔ دریشے ذرا دیر سے اٹھی تھی۔ آج اتوار چھٹی کا دن تھا۔ وہ نیچے آئی تو سب ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ البتہ تابش کی بلند آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی آواز کے تعاقب میں قدم اٹھاتی کمرے تک آئی جہاں سے اس کی غصے بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ نکلو میرے گھر سے۔ وہ عروہ کے ساتھ آیا اس کا دوست تھا جسے وہ کل تو اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے چکا تھا، مگر صبح ہوتے ہی وہ خود اس کے کمرے میں چلا آیا تھا کیونکہ اب مزید ڈرامہ برداشت سے باہر تھا۔ عروہ ہنی، تمہارا یہ ہسبینڈ کتنا بدتمیز ہے، اسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ وہ لیڈی اس طبیعت شخصیت کا مالک بڑے ہی زنانہ سٹائل میں بولا تھا، جبکہ سلک کی نائٹی پہن کر کھڑی عروہ مسلسل تابش کو راضی کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ تابش مہلا وہ کب میں کھڑی دریشوار کو دیکھ جان بوجھ کر نزدیک آئی تھی۔ درے کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھیں۔ عروہ پیچھے ہٹو۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ اچھا میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی ہوں ڈینی کچھ دن یہاں رہے گا، پھر یہ ہوٹل میں شفٹ ہو جائے گا، وہ سمجھنے کی غرض سے بولی تھی۔ عروہ یہ میرا گھر ہے، کوئی سرائے نہیں جو کوئی بھی منہ اٹھا کر یہاں رہنے آ جائے۔ ویسے بھی یہاں میری فیملی رہتی ہے، جیسی مخلوق کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھی؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولا تھا۔ دریشوار پلٹنے لگی تھی مگر عروہ کو ایک دم تابش کے گلے لگتا دیکھ وہ ٹھہر گئی تھی۔ تابش پلیز نا، وہ اس کی حرکت پہ سٹپٹا گیا۔ او ہیلو، پیچھے اٹھو اور خبردار جو آئندہ ایسی بےغیرتی کی تو۔ دریشوار ایک دم آگے بڑھ کر اسے پیچھے کو دھکیل چکی تھی۔ وہ کمینگی سے مسکرائی۔ تابش نے اس کی چال سمجھ کے دانت پیسے۔ درے، اس نے اسے سار میں لے کر باز رکھا تھا، تم اس عورت کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ اب وہ خوخار انداز میں بولتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ یار ریلیکس رہو، میں کر رہا ہوں نا بات، اس نے قائل کرنا چاہا۔ تابش، مجھے یہ عورت اپنے گھر میں ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ بہتر ہے اسے جلد از جلد گھر سے باہر نکالو ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی۔ وہ عروہ پر ایک ناگواری سی نگاہ ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ تابش کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ عروہ، تم جب تک چاہو یہاں ٹھہر سکتی ہو، ویسے بھی میں ڈائیورس پیپر بننے دے چکا ہوں، تو اچھا ہی ہے کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ تاکہ پھر تم جاؤ تو کبھی واپس پلٹ نہ سکو۔ لیکن یہ مخلوق میرے گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتی، تو پلیز، وہ سخت تنبیہ انداز میں بولتا روم سے نکل آیا تھا۔ ہنی یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہیں طلاق دے رہا ہے تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہم نہیں میری جان، تم، اور فکر نہیں کرو تابش کبھی ایسا نہیں کرے اور کرے گا بھی تو میرے پاس اس کی کمزور نفس اس کی بیٹیاں ہیں، فی الحال تم اپنا بندوبست کرو، وہ خاڑ کھاتے لہجے میں بولی تھی۔ واٹ؟ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو ہنی؟ وہ تو بیچارہ سٹ آ کر رہ گیا۔ دفعہ ہو، تمہارے لیے ہوٹل میں روم کرا دیا ہے، اب مجھے سکون سے سوچنے دو۔ وہ غصے بھری نگاہ سے نوازتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دریشوار، یار میری بات تو سنو پلیز۔ وہ سیدھی بچیوں کے روم میں آ گئی تھی جو اسے دیکھ سہمی سی خاموش بیٹھی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی نزدیک نہیں آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ویسے ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ تابش اپنی بچیوں کے چہروں پر ڈر دیکھ لب بھینچ گیا۔ رانیہ وانیہ، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ لوگوں سے، کیا کر رہی تھی آپ دونوں؟ اسے اپنے کل کے رویے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ مما ہم نا، وانیہ دریشوار کے لہجے میں نرمی محسوس کر عادتاً چہک کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ بہن کے ہاتھ دبانے پہ خاموش ہو گئی۔ ہاں میرا بچہ بولو۔ دریشوار نے اسے ہاتھ تھام کر پاس بٹھایا تھا، مگر وہ رانیہ کا چہرہ دیکھ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تابش دہلیز عبور کرتا روم میں ہی آ گیا تھا۔ دریشوار، کک نے ناشتہ ریڈی کر دیا ہے، جاؤ تابش جاؤ ناشتہ کر لو، اس نے بیچ میں مداخلت کی۔ بابا کل ہم اسکول جائیں گے، کیا آپ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ؟ وانیہ دریشوار کے پاس سے اٹھتی باپ کے پاس گئی تھی، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، آپ ڈرائیور بابا کے ساتھ چلی جائیے گا، بابا کی کل ایک بہت اہم میٹنگ ہے تو بابا وہاں جائیں گے۔ محبت سے بیٹی کے بال سنوار کر ماتھے پہ بوسہ دیا جس کا چہرہ ایک دم گچا گیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں چلی جاؤں گی۔ وانیہ کے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ آئی تھی۔ سچ میں مما؟ نہیں بابا، ہم اکیلے جائیں گے، ویسے بھی دریشوار آنٹی ہمارے ساتھ جا کر کیا کریں گی؟ اس کے طرز تخاطب پر دریشوار کے ساتھ ساتھ تابش نے بھی چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وانیہ، مما کو آنٹی کون بولتا ہے؟ تابش نے جھٹ آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا تھا۔ یہ ہماری مما نہیں ہے بابا، کوئی بھی ہماری مما نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں مما چاہیے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ تابش کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ رانیہ؟ عروہ، مما نے کچھ کہا آپ سے؟ اس بار دونوں ہی خاموش رہی تھی۔ تابش کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ سوری کریں ماما سے، اور خبردار جو آئندہ آنٹی کہا تو۔ تابش کو جی بھر کر غصہ آیا تھا جو اس کی اولاد کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے تابش۔ رانیہ وانیہ بیٹا، آپ کی اصل ماما عروہ ہی ہیں، آپ مجھے آنٹی ہی کہو، وہ سوار لہجے میں بولتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔
رانیہ: بابا میں نے منع کیا تھا وانیہ کو کہ ایسا نہ کہے، ماما ہارٹ ہو جائیں گی۔ وانیہ کو اپنی ماں کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ بابا ہمیں ماما نہیں چاہیے، ماما گندی ہوتی ہیں، وہ ڈانٹتی بھی ہیں، ہمیں صرف بابا چاہیے۔ وہ ایک دم روتی ہوئی باپ کے سینے سے جا لگی تھی۔ تابش نے جھٹ اپنی دونوں جانوں کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ رانیہ پہلے ہی ماں کے رشتے سے بہت خائف رہتی تھی، کجا کے کل دورے شوار کے رویے نے اس کے معصوم ذہن پر بہت سا بوجھ ڈال دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے میرا بچہ، ماما اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، اور عروہ وہ ماما بیڈ گرل ہیں۔ اب آپ ان کی کوئی بات نہیں مانیں گی، اوکے؟ وہ ماں مشکل انہیں بہلاتا دورے شوار سے بات کرنے کے غرض سے روم سے باہر آ گیا تھا۔ دورے شوار یہ کیا حرکت تھی یار؟ وہ تو بچیاں ہیں، مگر تم بچیوں سے زیادہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ وہ ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھی دورے شوار کو دیکھ ناراضگی سے بولا تھا۔ کون سی حرکت؟ وہ ایک سپاٹ سی نگاہ اٹھاتی نہ جان انجان بنی تھی۔ بچیوں کے سامنے فضول بکواس کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہنوز خفا تھا۔ وہ حقیقت کہہ رہی ہیں تابش، وہ طنزیہ پھنکاری۔ کیا حقیقت ہے؟ بچیاں ہیں وہ، اور ویسے بھی وہ تمہارے کل کے رویے کا ریئیکشن تھا، اس نے جتایا۔ نہیں تابش، رانیہ اور وانیہ کا رویہ بالکل نیچرل تھا۔ ستیلی مائیں کچھ بھی کر لے، مگر سگی ماں کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ ایک دم سر اٹھاتی تھی، حقیقت پسندی سے دکھ سے بولی تھی۔ یار تم ماں ہو ان کی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ عروہ نے بیچ میں مداخلت کی۔ کم آن ڈارلنگ، صحیح تو کہہ رہی ہے درشوار، رانیہ وانیہ کی ماں میں ہوں، یہ تو صرف تمہاری دوسری بیوی ہے۔ درشوار تابش پہ خفا سی نگاہ ڈال کر استہزائیہ مسکراتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ تابش نے دانت پیس کر اس خرافاتی عورت کو دیکھا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو اب تک کا ناول، اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا اب عروہ کیا کرے گی؟ کیا رانیہ وانیہ در شوار سے بدزن ہو جائیں گی، یا پھر در شوار انہیں سمیٹ لے گی؟ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور ہاں، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کر لیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔